السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عام ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو وہ فارمولہ بتانے والے ہیں جو ہر کامیاب انسان کا ہے۔ کس طرح آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، کس طرح آپ ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں، کس طرح آپ ناکام زندگی کو ایک کامیاب زندگی میں بدل سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی مائنڈ چینج کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو ایک نئے ٹریک پر لے آئیں گے اور مہینوں میں، ہفتوں میں آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں گے۔ اگر آپ آج کا کام کل پہ چھوڑ رہے ہیں اور پروکراسٹینیشن کا شکار ہیں، اگر آپ میں کسی کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے، پرفیکشن کے ساتھ ایک کام نہیں کر سکتے، اگر آپ زندگی میں رسک نہیں لے سکتے، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مینٹلی سک ہیں، آپ بیمار ہیں۔ لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ اس کے علاج کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی سوچ میں بدلاؤ لانے سے آپ ترقی کی منزلیں طے کر کے کامیاب بن سکتے ہیں۔ اس کائنات میں انسانی دماغ سب سے پیچیدہ چیز ہے اور اتنا ہی یہ امیزنگ بھی ہے۔ اپنی سوچ کیسے بدلی جائے، اس سے پہلے میں آپ کے دماغ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ انسانی مائنڈ 2 لیئرز پر مشتمل ہے اور ویری بریفلی میں آپ کو دونوں کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک کانشیس مائنڈ ہے اور ایک انکانشیس مائنڈ ہے یا سب کانشیس مائنڈ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آپ کا برین آپریشن جو ہے اس میں 10% کانشیس مائنڈ کا عمل دخل ہوتا ہے اور باقی 90% کا عمل دخل جو ہے وہ انکانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے۔ کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، کانشیس مائنڈ انفارمیشن وصول کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کا ایک دوست آ جاتا ہے، اس کا نام امجد ہے، تو آپ کی آنکھیں وہ انفارمیشن جو ہے کانشیس مائنڈ تک پہنچا دیتی ہے کہ ہم نے ایک انسان دیکھا، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس طرح ناک ہے اس کی اور اس طرح منہ ہے اس کی، تو یہ ساری انفارمیشن وہ کانشیس مائنڈ تک پہنچاتی ہے۔ کانشیس مائنڈ اس انفارمیشن کو ریسیو کرتی ہے، اس کی اسسمنٹ کرتی ہے اور پروسیس کر کے سٹور روم بھیج دیتی ہے۔ نمبر 2، کانشیس مائنڈ اسسمنٹ کرتی ہے انفارمیشن کی۔ جو آنکھیں اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح کا انسان ہم نے دیکھا ہے، تو وہ پروسیس کر کے اسٹور روم میں بھیج دیتی ہے۔ اسٹور روم سے انفارمیشن نکالتی ہے کہ یہ بندہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن وہ اسٹور روم سے نکالتی ہے اور پروسیس کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ فیصلہ کرتی ہے اور آرڈر لیتی ہے۔ فار ایگزامپل، کانشیس مائنڈ نے اسٹور روم سے نکالا کہ یہ جو آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا نام امجد ہے اور یہ تو ہمارا پرانا دوست ہے اور اس سے ہم نے 3 سال پہلے لون لیا تھا اور آخری بار ہم اس سے 3 سال پہلے ہی ملے تھے۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ کام کیا کرتی ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے اور آرڈر دیتی ہے۔ مطلب جب کانشیس مائنڈ اسسمنٹ کر لیتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ بھائی یہ تو وہ انسان ہے جس کو ہم نے پیسے دینے ہیں، تو یہ اب یہ جو ہمارے سامنے آئے گا یہ تو پیسے مانگے گا، تو وہ کیا آرڈر دیتی ہے، وہ جسم کو آرڈر دیتی ہے کہ بھاگ جاؤ۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو اس آرڈر پہ مجبور کرتی ہے یہ کانشیس مائنڈ، آپ کی سوچ کو، آپ کے جسم کو مجبور کرتی ہے کہ آپ بھاگ جاؤ، یہ بندہ تمہیں پکڑے گا، تم سے پیسے مانگے گا، پیسے تمہارے پاس ہے نہیں، تو آپ کا جسم مجبور ہو جاتا ہے بھاگنے پر۔ اور آپ کی 5ویں نمبر پہ کیا کرتی ہے، آپ کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ مطلب آپ کی اس انسیڈنٹ کو وہ شارٹ ٹرم میموری میں یہ محفوظ کر لیتی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کرتی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں آنا ہے۔ مطلب یہ
کہ کانشیس مائنڈ جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مطلب ڈیلیبریٹلی کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آتے ہیں انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور بہت مفید چیز ہے، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ کیا ہے اور اس سے ہم کیا فائدے لے سکتے ہیں۔ مطلب 90% آپ کا دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ یہی پروسیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ آپ اپنی مرضی سے اس تک رسائی نہیں کر سکتے، لیکن ایک ٹرکس ہیں، ہیکس ہیں جو آپ اس کے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی پاورفل مائنڈ ہے، مطلب آپ کے برین کا بہت ہی پاورفل حصہ ہے یہ۔ فار ایگزامپل یہ کیا کرتا ہے، آپ سانس لیتے ہیں، آپ نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سانس لو اور پھر ایکسہال کرو، ٹھیک ہے، یہ انکانشیس مائنڈ انڈیلیبریٹلی یہ سانس لیتا ہے اور ایکسہال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوراک ہضم کرنا، آپ معدے کو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے خوراک کھا لیا، ابھی ہضم بھی کرو، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کے لیے، نہیں بھائی، یہ انڈیلیبریٹلی انکانشیس مائنڈ خوراک کو ہضم بھی کرتا ہے اور اس کا پروسیس پورا چلاتا ہے۔ دل کی دھڑکن کے لیے آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، بلکہ انکانشیس مائنڈ انڈیلیبریٹلی وہ جو دل کی جو پمپنگ ہے وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کے جسم کے ٹمپریچر کو کنٹرول رکھتا ہے، اور یہی وہ دماغ ہے جب آپ کوئی چینج کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے دماغ میں تو یہ اس کے حق میں نہیں ہوتا اسٹارٹ میں، اور آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کو ایک خبر آتی ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ یہ اداس ہونا یہ انکانشیس مائنڈ کرتا ہے، آپ کو اداس انکانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ آپ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں اداس ہو جاؤں، مجھے اداس کیسے ہونا پڑے گا، آپ کوشش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ انکانشیس مائنڈ خود بخود آپ کو اداس کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے سٹور روم میں ایک انفارمیشن جو آ جاتی ہے وہ اداسی کی ہوتی ہے، انکمفرٹیبل ہوتی ہے۔ خوش کے باوجود آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، اور مطلب جو بھی آپ کی کمفرٹ کے بیچ میں جو بھی چیز چینج آتی ہے آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گے، لیکن فورسفلی جب آپ وہ کام بار بار کریں گے تو آپ عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر آپ انکانشیس مائنڈ آپ کا جو ہے وہ مان جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا وہ یہ کام پھر آپ سوچتے نہیں ہیں اور وہ آٹومیٹکلی آپ سے ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جب آپ اسکول میں تھے تو آپ نے جب رائٹنگ شروع کی، آپ کو جو لکھائی مطلب سکھانی شروع کی تھی آپ کے استاد نے، تو آپ کو مار بھی پڑتی تھی اور آپ کو مشکل کام لگتا تھا کہ کبھی بھی مجھ سے نہیں ہوگا، میں کس طرح لکھ سکتا ہوں۔ لیکن جیسے جیسے آپ کے سب کانشیس مائنڈ نے لکھنا سیکھ لیا تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے بھی لکھ دیتے ہیں، آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جین کیسے لکھنا ہے، جی کیسے لکھنا ہے، جب آپ اسکول میں بچے تھے تو آپ کو لکھنے کے لیے آپ کو بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن ابھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے لکھ جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور مثال، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ گاڑی چلانا، اگر آپ اپنے دوست کو بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو، یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو گاڑی سکھاتا ہوں، گاڑی چلانا سکھاتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی گاڑی اس طرح چلاتے ہیں، سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں، کلچ دباتے ہیں، اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، گیئر سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چلانے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ کلچ چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو ایکسیلریٹر دبانا پڑے گا، اور آپ کو پھر گاڑی آہستہ آہستہ چلنی شروع ہو جائے گی، آپ کلچ ٹوٹل چھوڑیں گے اور پھر اس طرح آپ گیئر چینج کریں گے، اس سے آپ ہیڈ لائٹس آن آف کریں گے، اس سے آپ ہارن بجائیں گے، اس طرح آپ ٹیپ کی میوزک آواز جو ہے وہ سلو اینڈ ہائی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کو بتائیں اس طرح ہر جگہ پہ آپ کو گیئر بھی چینج کرنا پڑے گا، تو آپ سوچیں گے بھائی یہ کام تو میں کبھی نہیں کر سکتا، یہ تو ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے بھائی، اس کے لیے تو 5-6 بندے ہونے چاہیے گاڑی چلانے کے لیے، یہ ایک بندہ کیسے چلا لیتا ہے، یہ آپ کا ذہن مانے گا نہیں۔ آپ کو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور پھر آپ کو کہتا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی گاڑی چلاؤ، تو آپ نہیں چلا سکتے۔
پھر بھی اگر وہ آپ کو آہستہ آہستہ اور چلانا سکھا بھی جاتا ہے تو فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیلیٹر دبانا، کلچ دبانا، کبھی آپ گاڑی جھٹکے کا آئے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی آپ گیئر نہیں چینج کر سکیں گے، کبھی کیا ہوگا. یہ مسائل آپ کو اگر 15-20 دن کی پریکٹس کرنے کے بعد، مسلسل پریکٹس کرنے کے بعد آپ گاڑی سیکھ جائیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. پھر آپ اگر کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ گیئر چینج کرنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہاں پہ مجھے بریک کس طرح دبانا ہے، یہاں پر پاؤں اتنی مجھے رکھنی ہے، یہاں پر ہارن بجانا ہے. مطلب انڈیلیبریٹلی آپ گاڑی چلا رہے ہیں. اسی طرح زندگی بھی ایسی ہی ہے. اگر ہمیں ایک کام مشکل لگتا ہے تو ہمیں اس میں پریکٹس کرنی چاہیے. اس کام میں ہم اتنا پریکٹس کریں کہ ہمارا انکانشیس مان جائیں کہ ہاں بھائی یہ کام میں کر سکتا ہوں. آج کے بعد اس جسم کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انکانشیس مائنڈ آٹومیٹکلی وہ کام کرے گا. جیسے فار ایگزامپل اگر ٹائپ رائٹنگ ہے، اگر آپ ٹائپ رائٹنگ نہیں کر سکتے، آپ بار بار پریکٹس کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے بھی آپ پھر ٹائپ رائٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہمیں ہر کام میں پرفیکشن کے لیے اپنے انکانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. ہمیں ٹرین کرنا ہوگا، ہر کام میں ہمیں ٹریننگ دینی ہوگی اپنے انکانشیس مائنڈ کو، تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر یہی فارمولہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.